أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. سورہ بقرہ میں بہت سے احکام اور مسائل کا بھی تذکرہ ہے. اس میں سے ایک حکم قصاص ہے. قصاص کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں قتل کا بدلہ قتل ہے. زمانہ جاہلیت میں ایک رواج یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا تو بدلے میں قاتل کے خاندان کے کسی بڑے آدمی کو قتل کیا جاتا تھا. کسی عورت نے قتل کیا تو عورت کو قتل نہیں کرتے، اس کے خاندان کے کسی مرد کو قتل کرتے. یا کسی غلام نے کسی کو قتل کر دیا تو غلام کو قتل نہیں کیا جاتا تھا بلکہ آزاد آدمی کو قتل کیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، قتل کے سلسلے میں یا مقتولین کے سلسلے میں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے. الحر بالحر، آزاد آدمی سے بدلہ لیا جائے گا اگر قاتل آزاد ہو، یعنی جس نے جس کو قتل کیا ہے قاتل سے بدلہ لیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی دوسرے سے نہیں لیا جائے گا. اور اگر قاتل غلام ہو تو غلام کو قتل کیا جائے گا. والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اگر عورت ہے تو عورت سے بدلہ لیا جائے گا. تو یہ قصاص اللہ تعالیٰ نے فرض کیا. پچھلی امت میں یہ ایک حکم یہی تھا قصاص کا ہی، لیکن اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ایک احسان یہ کیا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جس کے لیے معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ، تو پھر اس کو معروف طریقے سے اس کی اتباع اور پیروی کرنی ہے اور عمدہ طریقے سے اس کی ادائیگی کرنی ہے. مطلب یہ ہے کہ قتل کرنے والے نے قتل کر دیا. اب شریعت میں یہ ہے کہ قاتل سے بدلہ لیا جائے، مگر مقتول کے ورثاء نے یہ سوچا کہ قتل کا بدلہ لے کے کیا فائدہ ہے، اس کے بدلے میں جو ہے ایک جان اور چلی جائے گی تو ہم کچھ رقم لے لیتے ہیں. تو اگر اس پر یہ لوگ تیار ہو جائیں تو پھر وہ رقم لینا چاہیے، پھر اب قصاص نہیں لیا جائے گا. اگر مقتول کے کئی ورثاء ہیں، 4-5 مثال کے طور پر بیٹے ہیں، اور سب کی رائے ہے کہ نہیں بدلہ لینا ہے، ایک نے کہا کہ نہیں بدلہ نہیں لینا بلکہ اس کے بدلے میں ہمیں دیت چاہیے، دیت کہتے ہیں اس کو. قصاص کے بدلے میں اگر کچھ رقم لے لی جائے تو اس کو دیت کہا جاتا ہے. تو اس ایک کی بات مانی جائے گی اور پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. اور دیت کیا ہے؟
ایک آدمی کی دیت جو ہے وہ 100 اونٹ اس زمانے کا، یا پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ اس زمانے میں جو ہے وہ 10,000 درہم ہوتے تھے، یا پھر جو ہے 1,000 دینار ہوتے تھے۔ اب چونکہ اسلامی قانون تو ہے نہیں، اس لیے اس کی تفصیلات آج کے زمانے میں اس کی کیا قیمت ہوتی ہے اس کی بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ چند احکام تھے قصاص سے متعلق۔ لیکن اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، یعنی معاف کر دیا کسی نے، یعنی مقتول کے ورثہ میں سے کسی ایک نے بھی معاف کر دیا اور اس کے باوجود بھی کسی نے قتل کر دیا قاتل کو، تو یہ پھر گناہ کی بات ہے، ایسے شخص کے لیے گناہ کی بات ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل مندو، اے اصحاب دانش۔ قصاص میں زندگی کیسے؟ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ایک آدمی قتل ہو گیا، اس کے بدلے میں دوسرے کو قتل کر دیا گیا، تو یہ تو دو موت ہو گئی نا، زندگی کہاں سے ہو گئی اس میں؟ لیکن اس کے انجام پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ زندگی کی حفاظت کا اور زندگی کے تحفظ کا ذریعہ۔ قاتل کو جب پتہ ہوگا کہ بدلے میں میں بھی قتل کیا جاؤں گا، تو وہ قتل کی جرات کرے گا؟ نہیں کرے گا، وہ خود ہی قتل سے رکا رہے گا۔ تو اس طریقے سے ہر آدمی اس قانون قصاص کی بنیاد پر وہ دوسرے کو قتل نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے قتل کیا تو بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا۔ تو اس لیے لوگ ایک دوسرے کے قتل سے رکے رہیں گے۔ تو یہ زندگی کے تحفظ کا ذریعہ ہے، زندگی کی حفاظت کا ذریعہ ہے، نہ یہ کہ یہ موت کا ذریعہ ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے وصیت کا حکم بیان فرمایا۔ اسلام میں قانون میراث کے آنے سے پہلے یہ حکم تھا کہ جب کسی کی موت کا وقت قریب ہو اور وہ مال چھوڑ کر کے جائے تو وہ وصیت کر جائے۔ وصیت کرنے والا کہ میری ماں کے لیے اتنا، میرے باپ کے لیے اتنا، میری اولاد کے لیے اتنا۔ یہ میراث کا قانون نازل ہونے سے پہلے کا حکم۔ لیکن جب میراث کی تفصیل آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے خود وارثوں کا حصہ متعین فرما دیا، وہ آگے یوصیکم اللہ پوری 1 صفحے کی تقریباً اس میں میراث کے ہی مسائل بیان کیے گئے۔ تو پھر یہ وصیت والا قانون ختم کر دیا گیا اور حدیث میں ارشاد فرمایا گیا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں کر سکتا۔ یعنی بیٹا کو تو مرنے کے بعد میراث میں حصہ ملے گا ہی، تو اب کو یہ کہے کہ میرے فلاں بیٹا کو میرے مال میں سے اتنا حصہ دے دیا جائے تو وہ وصیت چلے گی۔ بیوی کے لیے وصیت کر گیا تو بیوی کا بھی حصہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی نہیں چلے۔ ہاں البتہ ان رشتہ داروں کے لیے جو وارث نہیں ہیں، تو ان کے لیے اگر وصیت کر جائے، مثال کے طور پر یتیم پوتے کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ یتیم پوتے کو یعنی زندگی میں بیٹا مر گیا، اب اس کی کوئی اولاد ہے تو اب وہ تو اپنے باپ کا وارث ہے اور باپ کا انتقال ہو گیا، تو اور اگر اس کے بیٹے وغیرہ موجود ہیں دوسرے، تو بیٹوں کی موجودگی میں پوتے محروم ہوتے ہیں، ان کو حصہ نہیں ملتا۔ تو قانونی طور پر وراثت میں تو حصہ نہیں ملے گا، لیکن اگر کوئی دادا وصیت کر کے جائے کہ میرے فلاں پوتے کو جو میرے بیٹا ہے مرحوم بیٹے کا، تو میں اس کے لیے اپنا وصیت کر کے جا رہا ہوں، تو اس وصیت کو نافذ کرنا ضروری ہے۔ یا پھر کوئی آدمی مرنے سے پہلے صرف پوتے ہی کی بات نہیں، کسی بھی ایسے شخص کے لیے وصیت کر جائے، کسی نے کہا میرے مال میں سے مسجد میں دے دیا جائے یا مدرسہ بنوا دیا جائے، تو اس کے مال کے 1/3 حصے میں وصیت نافذ ہوگی، یعنی 1/3۔ مثال کے طور پر 3 لاکھ چھوڑ کے مرا ہے اور وصیت کیا کہ پورا کا پورا 3 لاکھ میرا دے دو، تو نہیں ہوگا،
بلکہ 1 لاکھ میں وصیت نافذ کی جائے گی، اور 1 لاکھ تک اس نے جو وصیت کی تھی اس کو پورا کیا جائے گا، باقی اس سے زیادہ اس کی وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک قانون تھا۔ آگے جو ہے روزے سے متعلق ہے، جس کی تفسیر میں نے جمعہ میں عرض کر دی تھی قرآن مجید کی تفسیر کی روشنی میں۔ البتہ ایک چیز جو ہے وہ رہ گئی تھی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ پہلے قانون یہ تھا روزے کا کہ اگر ایک آدمی افطار کر لیا تو افطار کرنے کے بعد جب تک اس کی آنکھ نہ لگی ہو اس وقت تک اس کے لیے کھانے پینے کی بھی اجازت نہیں تھی اور بیوی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک بار آنکھ لگ گئی تو دوبارہ اسی وقت سے سمجھے روزہ شروع ہو گیا۔ اب کوئی آدمی، ایک صحابی تھے، وہ تھکے ہارے آئے کھیت میں سے کام کر کے، تو بہت زیادہ تھکاوٹ تھی، افطار کا نظم بھی نہیں تھا ان کے پاس، تو اپنی اہلیہ سے انہوں نے کہا، تو بولی کہ میں کسی سے پڑوس سے انتظام کرتی ہوں جب تک آپ بیٹھیے۔ اب وہ کھیت میں کام کر کے آئے تھے، تھکے ہوئے تھے، جیسے بیٹھے تو آنکھ لگ گئی۔ اب آنکھ لگ گئی تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو جائے گا نا اسی وقت سے۔ تو ایک آدمی دن بھر پہلے ہی تھکا ہوا ہے، افطار بھی نہیں کر پایا اور اگلے دن کا روزہ اس کا شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر مہربانی کی کہ سحری جیسی عظیم نعمت رکھ دی کہ آپ رات بھر سوئیے اور صبح کے آخر حصے میں اٹھ کر کے جو ہے سحری کھا لیجیے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے برکت کی چیز بنایا۔ اور سحری کھانے والوں کے بارے میں بلکہ ایک روایت میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کھانے والوں پر، کھا بھی رہے ہیں اور اللہ کی رحمت بھی مل رہی ہے۔ تو یہ تو اس امت کا اعزاز ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن مجید کی آیت نازل کی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک سفید دھاگا اور کالے دھاگے میں فرق نہ ہو جائے، یعنی صبح صادق تک۔ سفید دھاگا سے مراد صبح صادق اور کالے دھاگے سے مراد صبح کاذب، اندھیرا رات کا جو ہوتا ہے۔ تو ایک صحابی، انہوں نے کیا کیا، ایک کالا دھاگا رکھا، ایک سفید دھاگا تکیے کے نیچے رکھ لیے، اور بند کمرے میں وہ کبھی سفید دھاگے کو دیکھ رہے ہیں کبھی کالے دھاگے کو دیکھ رہے ہیں، اور جب تک دونوں میں فرق نہیں ہو گیا، اب تو وہ تو دن کا اچھا خاصا حصہ گزر گیا، 8-9 بجے تک، تب بھی بند کمرے میں کہاں نظر آئے گا سفید دھاگا کون سا ہے، کالا دھاگا کون سا ہے۔ تو تب تک کھاتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے وہ بذریعہ وحی معلوم ہو گیا کہ ایسا ایسا انہوں نے کیا ہے، تو کہنے لگے واہ، تمہارا تکیہ تو اتنا بڑا ہے کہ اتنے بڑے رات اور اتنے بڑے دن کو اپنے اندر سمیٹ لیا، یعنی سفید دھاگے سے مراد دن اور کالے دھاگے سے مراد رات، تو اس کو تم نے تکیے میں ڈال دیا۔ تو یہ حضور نے فرمایا۔ اچھا، ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے، صحابی اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، ان کی زبان عربی ہے، مادری زبان عربی ہے، لیکن قرآن کو صرف ترجمے کی مدد سے نہیں سمجھ سکے، وہ انہوں نے اس کا مطلب اپنے ذہن سے کچھ اور سمجھ لیا۔ تو جو لوگ عربی نہیں پڑھے ہوتے ہیں وہ اردو ترجمے کی مدد سے اگر صرف قرآن کو سمجھنا چاہیں اور اس میں کسی عالم کی رہنمائی نہ لیں تو وہ کیسے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھ لیں گے؟ دنیا کے اندر کوئی ایسا علم نہیں ہے جو بغیر کسی استاذ کے سیکھا جاتا، کوئی علم ہے، یہاں تک کہ کھانا بنانا بھی جو ہے وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے کسی نہ کسی سے، ورنہ بریانی بنانے کے بجائے وہ کچھ اور بنا دے گا۔ تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بغیر استاذ کے آدمی حاصل کر سکے، اس میں استاذ کی ضرورت پڑتی ہے۔ صرف دین کا علم، قرآن کا علم
اتنا سستا کیوں سمجھ لیا گیا کہ ہمیں اس میں استاد کی ضرورت نہیں؟ میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کر کے کوئی آدمی ڈاکٹر نہیں بن جاتا، حالانکہ آپ دیکھیں ہر چیز کی تفصیلات موجود ہیں، آپ گوگل کریں، یوٹیوب پہ دیکھیں، ہر بیماری کا علاج موجود ہے، کوئی بیماری ایسی نہیں جس کے بارے میں تذکرہ موجود نہ ہو۔ تو کیا ان چیزوں کو سن کر کے یا گوگل میں سرچ کر کے کوئی آدمی اگر کلینک کھول لے تو اس کے ذریعے سے قبرستان تو آباد ہو جائے گا، لیکن کسی مریض کو شفا یابی نہیں مل سکتی ہے؟ تو اسی طریقے سے کچھ لوگ ہیں جو عربی سے کچھ بھی واقفیت نہیں ہوتی، تھوڑا بہت ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مفسر قرآن ہو گئے اور ہمیں حق ہے کہ ہم قرآن کو سمجھا سکیں دوسروں کو۔ نہیں، بلکہ اس میں بھی علم کی ضرورت ہے، رہبری کی ضرورت ہے، اور بغیر رہبری کے، بغیر کسی استاذ کے جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ پڑھیے ترجمہ، میں منع نہیں کر رہا ہوں، ترجمہ پڑھیے، مطالعہ کیجیے، لیکن کسی عالم کی رہنمائی میں پڑھیے۔ جو چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے وہ پوچھ لیجیے کہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو ایک تو کھانے پینے کی اجازت دے دی گئی صبح صادق تک، دوسری اجازت بیویوں سے ملنے کی دی گئی۔ اب روزہ شروع ہو جاتا تھا، سونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح پڑھ کے آئے، تراویح پڑھ کے آئے تو ان کی بیوی سو گئی تھی۔ اب ان کو تقاضا ہوا بیوی سے ملنے کا، تو بیوی کو اٹھایا انہوں نے، تو وہ کہنے لگی کہ میں تو سو گئی تھی۔ تو کہنے لگی انہوں نے کہا کہ تم سو گئی تھی، میں تھوڑی سویا تھا۔ اور پھر بیوی سے مل لیے تو ڈرتے ڈرتے رات گزاری کہ پتہ نہیں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ روزے کی راتوں میں تمہارے لیے بیویوں سے ملنا حلال کر دیا گیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہیں۔ یہ آیت کا ٹکڑا وہ ہے جس کی مستقل ایک دن تفصیل ہو سکتی ہے اس کے مفہوم میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مفہوم میں اتنی وسعت رکھی ہے اور اس کا اتنا جامع وہ ہے۔ بیوی کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آدمی لباس سے آدمی کیا کرتا ہے، اپنی حفاظت چاہتا ہے۔ لباس جو ہے انسان کو سردی اور گرمی سے بچاتا ہے، تو اسی طریقے سے بیوی سے انسان اپنی عفت کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتا ہے۔ بیوی مرد کے ذریعے سے، مرد بیوی کے ذریعے سے اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں اس سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔